نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت عالم نور مجسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے شفقت اور رحمت کا برتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح بڑوں کے لیے رحمت ہیں، اسی طرح بچوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے، انہیں اپنے پاس بلاتے، ان کے سر پر محبت سے اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے۔ جب ننھے بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے جاتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی مبارک گود میں لے لیتے اور خوب پیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچے تو اللہ تعالیٰ کے باغوں کے پھول ہیں۔ ایک روز ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیر خوار بچے کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت پیار اور شفقت سے اس بچہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس بچے نے پیشاب کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل برا نہیں منایا اور اس پر پانی بہا دیا اور کوئی ناراضگی بھی ظاہر نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمان بچوں سے ہی شفقت و رحمت کا سلوک فرماتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مسلموں کے بچوں سے بھی ہمدردی تھی۔ اس لیے آپ مسلمانوں کو جہاد پر روانہ کرتے وقت نصیحت فرماتے، خبردار بچوں کو ہرگز تکلیف نہ دینا، انہیں قتل نہ کرنا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جان خدا تعالیٰ کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے، یعنی ہر بچہ فطرت مسلم پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے کافر والدین اسے کافر بنا دیتے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ ایک شخص نے کسی پرندے کے بچے پکڑ لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ ان بچوں کو وہیں رکھا ہو جہاں سے لے کر آئے ہو۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ جانوروں کو تنگ کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا جس نے کنویں سے اپنے موزے کے ذریعے پانی نکال کر ایک پیاسے کتے کو پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے عوض اسے بے حساب بخش دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کا اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کا ثواب ملتا ہے۔ بچیوں پر رحمت عالم کی رحمت۔ اسلام کی روشنی پھیلنے سے قبل لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور یعنی دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں زمانہ جاہلیت کا اپنا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دور جاہلیت میں لڑکی کو مار ڈالتے تھے۔ میرے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، جب وہ کچھ بڑی ہو گئی تو میں نے اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ میں نے اسے گھر سے باہر بلایا، وہ خوشی خوشی میرے ساتھ آ گئی۔ میں اسے لے کر ایک کنویں پر پہنچا، اسے کنویں کی منڈیر پر کھڑا کر دیا۔ وہ مجھے پیار سے ابا جان کہتی رہی اور میں نے اسے کنویں میں دھکا دے کر گرا دیا اور ہلاک کر دیا۔ یہ سن کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قصہ دوبارہ سناؤ۔ اس نے یہ قصہ پھر سنایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف لڑکیوں کے قتل کی سختی سے ممانعت فرمائی بلکہ مسلمانوں کو یہ تعلیم بھی دی کہ بیٹی کی پیدائش پر
غمگین ہونا ہرگز جائز نہیں۔ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یعنی ان کی اچھی تربیت کر کے نکاح کر دیے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی دیوار بن جائیں گی۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے ساتھ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کھانے کو مانگا۔ میرے پاس اس وقت صرف ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے انہیں وہی دے دی۔ اس بچی نے اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں اپنی بیٹیوں کو دے دی اور خود کچھ نہ کھائی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا وسیلہ بن جائیں گی۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کی اچھی پرورش کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث اور نجات کا وسیلہ ہے۔ بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر باعزت مقام دلوانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچیوں پر خاص رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ اپنی اولاد کو برابر درجہ دو۔ اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو فضیلت دیتا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم اپنی اولاد کے درمیان عدل نہ کرو، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں بھی عدل کرنا چاہیے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو، یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی پرورش اور نگہبانی کرے گا اسے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں سے دل و جان سے پیار کرنے کی، ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔